تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانثار کی ایپیسوڈ 58 کے بارے میں۔ اتنا کوئی سین کریٹ کیا اس ایپیسوڈ کے اندر کہ میرا خیال ہے کہ جو دل والے ہوں گے یا وہ لوگ کہ جنہیں محبت کی چوٹ لگی ہوئی ہوگی ان کے لیے وہ سین دیکھنا جو ہے نا ناقابل برداشت ہوگا، اور آئی ایم ڈیم شیور کہ کوئی ایسا بندہ جس نے یہ ڈرامہ دیکھا ہوگا نا تو وہ روئے بغیر جو وہ نہیں رہا ہوگا۔ دیکھیں محبت کا تقاضا کیا ہے، مطلب جتنی مرضی غلط فہمیاں آئیں یا جہاں تک بھی سچویشن پہنچ گئی ہے، پھر بھی جیسے ہی اس کو جو ہے وہ غزنوی کو ہوش آیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بھی لگتا ہے نا، پھر چاہے وہ اس کی محبت کا پردہ ہے یا یہ کہہ لیں کہ جو بھی کہہ لیں وہ دل کا مطلب اچھا ہے، جس طریقے سے مطلب اعلیٰ ظرف کا جو مالک ہے غزنوی، تو کوئی بھی آپ کہہ لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جس طرح کا وہ بندہ ہے تو اس پہ یہ گراں چیز گزری ہے کہ بھئی دعا کو جو ہے وہ کیوں لاک اپ میں جو بند کروا دیا ہے، اور فوراً سے اس نے جعفر کو کہا ہے کہ بھئی جا کر اس کو رہا کرواؤ، ایون کہ اس کے گھر والے جو ہے وہ اپوز کر رہے تھے کہ نہیں جی اس کو لاک اپ میں رہنے دیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ یہی بحث ہوتی رہی بار بار کہ اچھا جی کس نے کس کو زہر دیا ہے نہیں دیا، سب کہہ رہے تھے جی اچھا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو غزنوی جو ہے وہ اسی بات پہ وزید تھا کہ بھئی نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی، اتنا مجھے پتہ ہے۔ مطلب آپ کو جو کچھ دکھایا گیا، جس راستے پہ آپ کو چلایا گیا، آپ اس راستے پہ چلے بھی، آپ نے وہ سب کچھ دیکھا بھی اور آپ جس حال کو پہنچے، لیکن پھر بھی ایک جو دل کی آواز ہوتی ہے نا، جو آپ کا یقین ہوتا ہے، تو اس کو کوئی بھی نہیں ڈگمگا سکتا۔ کوشش تو ہزار کی ہے کشمالہ نے، بلکہ ہر حد اس نے پار کی ہے، لیکن ایک جو یقین تھا، ایک محبت کی جو بات تھی کہ جس بنا پہ ایک انسان کو آپ نے اپنا لائف پارٹنر بنایا، اس کے ساتھ اتنا ٹائم سپینڈ کیا، اور جو ہے وہ ہر طرح کی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کیا، تو اس سارے سچویشن میں اتنا تو بنتا ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی اچھائیوں کو نظر انداز نہ کریں، پھر سچویشن چاہے جو بھی ہو۔ تو دیکھیں یہ فی الحال تو ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں اور ڈرامہ ایک چل رہا ہے، بٹ ہماری زندگی میں یہی صورتحال ہوتی ہے، تو خدا را سچویشن کے آگے جس طرح سے اندھیرا گپ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل ہی وہاں پہ نہ چھوڑ دیں، اپنے دماغ سے سوچیں۔ اگر کبھی کسی انسان کے بارے میں اس طرح کی سچویشن آپ لوگ فیس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنے دل سے، اور دماغ بند کر دیتا ہے کام، دماغ نے تو ہمیشہ وہی سوچنا ہوتا ہے نا کہ جس سے وہ آپ کو کم سے کم مطلب کہ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچا سکے، اور کم سے کم آپ کو جو ہے وہ تکلیف ہونے دے۔ لیکن جو آپ کا دل ہوتا ہے نا، بس دل، وہ کہنے کہ دل کا رشتہ نا رب سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے حال تک سے واقف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو دل کی بات پہ نا، وہ دل یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اچھائی والی سائڈ پہ لے کے جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھائی والی سائڈ ہمیشہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو دکھ دینے والی ہوتی ہے، آپ کو ہرٹ کرنے والی ہوتی ہے، تو دل کو کیا پرواہ پھر دکھ اور اس کا، وہ بس پھر اگر ایسا ہے تو پھر وہی لوگ دل کے سنتے ہیں، تو جو دل کی مانتے ہیں۔ اور نوشیروان نے بھی اپنے دل کی سنی اور اس نے کسی کی نہیں سنی، اور پھر وہ ویٹ بھی کر رہا تھا کہ جو ہے وہ دعا اس سے ملنے کے لیے آئے، بٹ جو ہے وہ پھر نہیں آئی، حالانکہ دعا کا بھی تھا کہ جیسے وہ جیل سے رہا ہو کے آئی کہ وہ واپس آئے، تو بٹ نہیں۔ لیٹس سی کہ جو جعفر ہے وہ کس چیز کا ویٹ کر رہا ہے، اور وہ کب جو ہے وہ نوشیروان کو سچ بتائے گا، کیونکہ اس کو بہت سی باتوں کا پتہ ہے، جب اس سے نوشیروان سے ڈسکس کرے گا تو دین بہت سی باتیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ کشمالہ کے لیے تو ایک ہی بات ہے، ہو دا ہیل آر یو، مطلب اتنی اس کی ہوئی ہے کہ پھر بند سنور کے اور آگے کہ اچھا جی میں یہاں لیٹ جاتی ہوں، سو جاتی ہوں، یہ وہ، تو یہ مطلب جو نوشیروان کی وہ چیز ہے نا کہ کشمالہ تم چاہے جو مرضی کر لو، جتنا مرضی تم نے دعا کو برا بنایا ہے جو بھی، تو یہ تو بات پہلے ہی جو ہے وہ نوشیروان کہہ چکا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اس کو طلاق نہیں دے گا اور اس کو وہیں اسی گھر میں رکھے گا، پھر چاہے کچھ بھی ہو۔ مطلب ایک وہ چیز کہ جہاں پہ نوشیروان کا اپنا بس نہیں چل رہا کہ وہ دعا کا کرے کیا یا کیسے اس کو سچ پتہ چلے، لیکن اس کو جو بھی سمجھ آئے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو طلاق کبھی نہیں دے گا اور اس کو اپنے گھر میں ہی رکھے گا، یعنی کہ دعا کو وہاں سے جانے نہیں دے گا۔ پھر جب دھول چھٹے گی، جب چیزیں کلیئر ہوں گی تو پھر تو سارے جو ہے وہ ہو جائیں گے فیصلے۔ دعا کی اگر بات کریں تو کس کس کی باتیں نہیں سننی پڑی، ایک طرف عباس آئی نے اچھا خاصا ان کو جو ہے وہ مطلب کہ جو بھی الفاظ بولے ناقابل برداشت کے، ظاہر بات ہے چودھری صاحب ہیں تو پھر ان کی تو مرضی ہے، پھر وہ جس کو چاہے جو ہے وہ ذلیل کر دے کھڑا کر کے، اور ظاہر بات ہے دعا کا کس نے یقین کرنا ہے، دعا کی اتنی ریپو بھی جو ہے وہ نوشیروان کی وجہ سے تھی، اور اب اگر نوشیروان ہی اس کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا تو پھر کس کو کیا پڑی ہے کہ وہ دعا جیسی بیچاری کم حیثیت لڑکی کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرے یا اس کو ویلیو کرے، تو فل آرڈر دے دیا جی کہ اس کا کسی طرح سے بھی جو ہے وہ سائن کے ساتھ رابطہ نہ ہو، اور پھر جب وہ گھر آتی ہے تو پھر جو فضا کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں، مطلب تھوڑی سی تو ڈگنیٹی ہونی چاہیے فضا میڈم،
ایون کہ فضا کے لیے تو یہی بات ہے کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو منہ لگا کے راضی نہیں ہے، آپ کی وہ رسپیکٹ تک نہیں کرتا، پھر بھی آپ کو ایک جنون سوار ہے کہ آپ نے اس کے بچے پیدا کرنے ہی کرنے ہیں، پتہ نہیں کتنی آپ نے جہاں مطلب فوج اکٹھی کرنی ہے اس کی بچوں کی، اس حوالے سے بڑا اسٹیمنا ہے آپ میں اور آپ کی طرح کی بہت سی عورتوں کے اندر، اپنی ذلت کی رسوائی کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی ذات کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے۔ ہاں، لکیر کے فقیر بن جاؤ، شوہر کے پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر بن جاؤ کہ شوہر جو ہے ایٹ لیسٹ جوتی کو تو ہر وقت پاؤں میں پہن کے رکھتا ہے، اپنے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، آپ کی تو وہ شکل تک بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو وہ ساری جو آپ کو احساس کمتری اور احساس محرومی ملی اپنے شوہر کی طرف سے، اگر وہ اچھا انسان ہوتا تو کیا وہ اسی طرح سے جج کرتا ہے؟ آپ کے سامنے دو لوگ کیوں نہیں آپ نے کمپیریزن کیا کہ ایک طرف نوشیروہ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ سرفراز جیسا اسٹوپڈ ہے کہ جس کو پاکیزہ لڑکی ملی اس نے پھر آپ کی قدر نہیں کی، لیکن ایک طرف جو تھا نوشیروہ تھا تو یہ نہیں کہ وہ امیر ہے، امیر لوگ بھلا کہاں کسی عیب دار بندے کو منہ لگاتے ہیں، بٹ پھر بھی اس نے اس کو دعا کس حالت میں ملی، کہاں سے ملی، اس کا ماضی کیا تھا، اس نے اس سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو جو ہے وہ اپنا نام دیا، رسپیکٹ دی اور سب کچھ کیا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جو مرد سامنے ہے، جو آپ کے ساتھ انسان ہے، وہ کس لیول کا ہے۔ حالانکہ دونوں آدمی ہیں، بٹ نوشیروہ کو کیا فرق پڑا یا جو تھا وہ سرفراز اس کو کیا فرق پڑا، تو وہ ساری سچویشن سامنے ہے۔ اور اس میں اگر سارا قصور دعا کو قصوروار ٹھہرایا جائے تو دیکھیں صرف اس لیے کہ وہ ایک لڑکی ہے تو اس لیے اس کو کرٹیسائز کرنا ایزی ہے، اس کو مطلب الزام دینا بہت آسان ہے، جبکہ سرفراز پہ تمہارا کوئی بس نہیں چلا، تم اسے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے اور وہ تمہارے منہ پہ جو ہے وہ صحیح والے زناٹے دار تماچے طلاق کے جو ہے وہ مار کے اور وہ چلا گیا ہے اور تم دیکھتی رہی ہو۔ تمہارے جیسی اور بہت سی عورتوں کا یہ انجام ہوتا ہے، بلکہ کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ان کے شوہر جو ہے نا زندگی سے خود ہی اپنے ہاتھوں سے نا ان کا خاتمہ کرتے ہیں، اس لیول تک انہیں نفرت ہو جاتی ہے ان کے چیڑے پن سے کہ بھئی وہ ان کا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہی ہوتی اور ان کو جو ہے سر پہ سوار ہوتی ہے ہر ٹائم۔ تو جناب اپنی ہوئی انسلٹ کا، اپنی ملی ہوئی محرومی کا، کمتری کا بدلہ جو ہے نا وہ آپ اس طرح کسی اور سے نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ مرد غضنفی بھی ہے اور مرد جو ہے وہ نامرد کہیں گے اس کو، اور نامراد سرفراز بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے اتنی تو سینس آف ہیومر جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اتنی تو ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ وہ کمپیریزن کر سکے۔ جب دعا کی بدحالی ہے تو تب آپ کو بڑا کمپیریزن کرنا آ رہا ہے کہ دیکھا نوشیروہ کو تمہاری حقیقت پتہ چل گئی اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو باقی باتیں بھی تو دیکھو نا، جب وہ اس کو رسپیکٹ کر رہا تھا تو تب وہ کس حال میں اس کی رسپیکٹ کر رہا تھا۔ ابھی تو چلے سچویشن ہی ایسی بن گئی نا کہ جس نے جو بھی کھیل کھیلا ہے۔ تو فضا میڈم آج آپ دعا کے بارے میں یہ ایسے کر رہے ہو تو کم از کم اتنی توجہ اور اتنی سمجھداری آپ نے اپنی زندگی پہ کر لی ہوتی نا تو آج آپ کو طلاق نہیں ملی ہوتی اور آج آپ کے بچے کا بے نام و نشان ہونے کا الزام آپ دعا کو نہیں دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ سب کچھ کر کے ثابت کر رہی ہو کہ بھئی آپ یہ چیز ڈیزرو کرتے تھی اور آپ اسی چیز کے لائق ہو۔ کون کتنا گنہگار ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ انسان تو کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے، وہاں پہ تقوی کا کیا معیار ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو کرنا ہے کرتے رہو، باقی جس کے حق میں اللہ نے بہتر کرنا ہے تو وہ تو ایک نہ ایک دن جو سچ کو سامنے آنا ہی ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ تو نوشیروہ کو بار بار جو ہے وہ اس کی کمی کھل رہی ہے دعا کی، اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کیا وہ کال بھی نہیں کر سکتی اور اس کو یہ نہیں ہے کہ میں آ گیا ہوں، تو وہ ظاہر بات ہے پھر دعا جو اس وقت مطلب کہ ایک مطلب کہہ لیں کہ انتہائی مشکل صورتحال سے دو چار ہے، تو اس نے پھر بھی سارے اس کو الفاظ بھی یاد آ رہے تھے ابا جائیں گے، بٹ پھر بھی اس نے کال کی، ہمت کر کے، محبت کی اس پہ، اور اس نے ساری باتیں اس کو نوشیروہ کو کی ہے۔ آئی تھنک سو کہ اب نوشیروہ کچھ نہ کچھ سوچے گا، اس کے دل کی ٹھنڈک ہوگی، ہاں جی ٹوٹ کی اس کی انا جو ہے وہ کہ بھائی یہ غلط فہمی بھی گئی کہ دعا نے اس کو کال نہیں کی تو اس نے خود سے کال کر لی، تو ورنہ اس نے تو اپنا موبائل پھینک ہی دیا تھا۔ لیٹ سی کہ اب جو ہے وہ نوشیروہ کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا، ڈرامہ تو ویسے بھی چل رہا ہے، تو آپ بھی جا کے دیکھیں اور اپنے ریویوز کمنٹ کے اندر ضرور شیئر کریں۔